اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ڈیئر ویورس، کیا کہتے ہیں ہم وراثت کو ڈسکس کر رہے تھے، اور آج ہم وراثت میں جو ہے باپ کے احوال جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جی اگر وراثت میں باپ کا حصہ کیا کہتے ہیں کیا ہوگا۔ اگر کیا کہتے ہیں کوئی شخص مرا ہے اور میت جو ہے بیٹا ہے، اور اس کے باپ کا وراثت میں کیا حصہ ہوگا یہ ہم دیکھیں گے۔ تو باپ کے جو ہیں وہ تین احوال ہیں۔ ایک ہے سدس بیسیکلی کہتے ہیں 1/6 کو، یعنی 16.66%۔ تو سدس یعنی 1/6 جو ہے کیا کہتے ہیں باپ کو کیا کہتے ہیں ملے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ کہ سدس اور اسبہ ملے گا۔ اسبہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب تمام لوگ جن کو وراثت تقسیم کرنی ہوتی ہے، تو وراثت تقسیم کرنے کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے وہ اسبہ کہا جاتا ہے۔ تو جب تمام لوگوں کے شیئر تقسیم کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اسبہ کہلاتا ہے۔ تو دوسرا احوال باپ کا یہ ہے کہ جی باپ کو سدس اور اسبہ بھی مل سکتا ہے۔ اور باپ کی جو تیسری جو ہے وراثت میں وہ یہ ہے کہ فقط اس کو اسبہ ملے گا، یعنی اس کو سدس اس کو نہیں ملے گا بلکہ وہ کسی اور میں تقسیم ہوگا، اور اگر کچھ بچ گیا تو اس کو ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ تو اب ہم ان تینوں احوال کے ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں کہ کس صورت میں باپ کو سدس ملے گا، کس صورت میں کیا کہتے ہیں باپ کو سدس اور اسبہ ملے گا، اور کس صورت کے اندر فقط اسبہ ملے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیجیے کہ اگر میت کا بیٹا پوتا نیچے تک کیا کہتے ہیں موجود ہو، یعنی اگر کیا کہتے ہیں بیٹے کا انتقال ہوا اور بیٹے جو ہے وہ کوئی دوسرا بیٹا کیا کہتے ہیں موجود ہے، یا کیا کہتے ہیں میت کا بیٹا اگر ہے اور میت کا پوتا اگر ہے نیچے تک کیا کہتے ہیں موجود ہو، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے باپ کو صرف جو ہے وہ سدس ملے گا۔ یعنی جو میت ہے اس کی جائیداد پہلے کیا کہتے ہیں باقی لوگوں کے اندر تقسیم کی جائے گی، اور تقسیم کرنے کے بعد جو بچے گا نہیں بلکہ سدس کیا کہتے ہیں ملے گا اس کو، 1/6 کیا کہتے ہیں باپ کو ملے گا، 16.66% کیا کہتے ہیں باپ کو ملے گا۔ کس صورت حال کے اندر سدس ملے گا؟ جس وقت میت کا بیٹا پوتا یا نیچے تک کیا کہتے ہیں کوئی موجود ہو، اس صورت میں باپ کو فقط سدس ملے گا۔ اچھا، کس صورت کے اندر باپ کو سدس اور اسبہ ملے گا؟ کہ میت کا بیٹا پوتا نیچے تک کوئی موجود نہیں، یعنی میت جس کا انتقال ہوا ہے نہ اس کا بیٹا ہے، یعنی اگر بیٹا ہو تو بیٹا کا انتقال ہو گیا ہو، نہ پوتا ہے، اور نیچے تک کیا کہتے ہیں کوئی موجود نہیں ہے، اور بیٹی پوتی نیچے تک موجود ہو، یعنی کہ میت کا بیٹا نہیں ہے، نہ پوتا ہے، نہ نیچے تک کوئی موجود ہے، لیکن میت کی بیٹی موجود ہے اور پوتی نیچے تک کیا کہتے ہیں موجود ہو، تو باپ کو ابتداً سدس ملے گا، یعنی پہلے جس طرح تقسیم ہوتا ہے جس کا بھی جو حصہ ہو اس کو ملے گا، اور باپ کو سدس ملے گا 16.6%۔ اور اگر تمام تقسیم کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں کچھ بچ جاتا ہے تو بچا ہوا مال جو ہے باپ جو ہے وہ بطور اسبہ لے گا۔ تیسری صورت کیا کہتے ہوتی ہے فقط اسبہ، کہ وہ کون سا صورت ہے جس میں باپ کو میت میں ابتدائی تقسیم میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور کیا کہتے ہیں اگر کچھ بچ جائے تو ملے گا، یعنی فقط اسبہ ملے گا۔ تو میت کا اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک موجود نہ ہو، اگر کیا کہتے ہیں کوئی بھی موجود کیا کہتے ہیں نہ ہو، تو باپ جو ہے وہ اسبہ بنے گا، یعنی جو نارمل کیا کہ تقسیم کرنے کے بعد اگر کیا کہتے ہیں جیسے ہو سکتا ہے کہ جب باپ ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر فار ایگزامپل کیا کہتے ہیں اگر ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ باپ ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو باپ کو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ سدس ملے گا۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں اگر جو ہے وہ باپ ہے، ماں ہے، نانا ہے اور بیٹی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ بیٹا پوتا کوئی موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ باپ کو جو ہے سدس سے ملے گا، اور باپ کو کیا کہتے ہیں اسبہ ملے گا۔ اور فقط اسبہ یہ کہ باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، نواسی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس صورتحال کے اندر جو ہے باپ کو پہلے ماں میں، بھائی میں، اور نواسی تو محجوب ہے نہیں ملے گا، نواسی ہے کچھ، تو ماں اور بھائی میں تقسیم ہوگا، اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ کیا کہتے ہیں باپ کو ملے گا اسبہ۔ یا اس طرح باپ ہے، نانی ہے، بہن ہے، چچا ہے، تو ظاہر ہے کہ بہن محجوب ہوتی ہے، چچا محجوب ہوتا ہے، تو نانی کا حصہ ملے گا، اور جو باقی بچے گا وہ باپ کو کیا کہتے ہیں ملے گا۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں سدس اور اسبہ کی اگر مثال کیا کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ باپ ہے، شوہر ہے، دادی ہے، پوتی ہے، تو پہلے کیا کہتے ہیں باپ کو سدس اس کا حصہ ملے گا، پھر شوہر ہے تو شوہر کو کیا کہتے ہیں ربع ملے گا، دادی محجوب ہے، پوتی کو کیا کہتے ہیں جی نصف ملے گا۔ اس طرح پھر جو بچ جائے گا وہ کیا کہتے ہیں باپ کو ملے گا۔ تو ہم نے یہاں پہ جو ڈسکس کیا ہے وہ باپ کے تین احوال ہیں۔
3 अहवाल कौन से, एक है सुदस प्लस असबा और एक है फ़कत असबा। तो अगर मैयत का बेटा पोता नीचे तक मौजूद हो तो बाप को फ़कत सुदस मिलेगा। अगर क्या कहते हैं सुदस और असबा कब मिलेगा, कि अगर मैयत का बेटा पोता नीचे तक मौजूद ना हो और बेटी पोती मौजूद हो तो उस सूरत हाल में क्या कहते हैं बाप को जो है वो सुदस मिलेगा और बाद में बचा हुआ माल एज ए असबा भी उसको मिलेगा। और फ़कत असबा यानी से बचा हुआ माल कब मिलेगा, जबकि मैयत का बेटा बेटी पोता पोती नीचे तक मौजूद ना हो तो क्या कहते हैं बाप जो है वो असबा बनेगा। तो इस लेक्चर को क्या कहते हैं हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह क्या कहते हैं अगले लेक्चर के अंदर हम जो है वो जद्द सही के क्या कहते हैं अहवाल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।